اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی رزق اللہ کے ذمے ہے، جتنا نصیب میں ہے۔ اگر پہاڑ کے نیچے دبا ہوا ہے تو وہ آپ کے پاس چل کر کے آئے گا، اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے آپ کی زبان سے وہ واپس نیچے گر سکتا ہے۔ تو اے رزق مانگنے والے، اللہ کی بارگاہ میں عافیت مانگو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ ناظرین کرام، تہجد کی نماز میں ہمیں کون سی دعا کرنی چاہیے؟ ہم کون سی دعا کرتے ہیں اور ہمارے نبی نے ہمیں کون سی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ تہجد میں کون سی دعا کرنی چاہیے۔ 3 دعائیں ہیں جو آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان 3 دعا کو لازم پکڑ لو، تہجد کی نماز میں ہو یا 5 وقتہ نماز کے بعد بھی جو ہے نا، اس دعا کو لازم پکڑ لو اور اسی دعا میں دنیا و آخرت سب کچھ مل جائے گی۔ ہمارا کیا معمول ہے، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو اے اللہ مجھے رزق میں برکت دے دے، اے اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے، اے اللہ میرے گھر میں برکت دے دے، اے اللہ میرا ایسا کر دے، اے اللہ میرا ویسا کر دے۔ اگر باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو مالدار بنا دے، اے اللہ میرے، اگر بیٹی باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو اسی طریقے سے کہ اے اللہ میرے باپ کو مال عطا کر دے، دولت عطا کر دے۔ اسی طریقے سے کئی ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 سال 5 سال 7 سال کے بچے ہیں، جب وہ کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو باپ اپنے بیٹے کو ہاتھ اٹھوا دیتا ہے، کہا دعا کر اللہ سے کہ اللہ مال و دولت دے گا تب نہ تیری یہ فرمائش پوری ہوگی۔ تو وہ بچہ بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اپنی توتلی زبان میں دعا کرنے لگتا ہے کہ اللہ میرے پاپا کو مال عطا کر دے، دولت عطا کر دے، رزق عطا کر دے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارا کام ہے مانگنے کا دعا میں۔ 90% لوگ دعا میں اسی طریقے سے مانگا کرتے ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں، مانگنے سے رب کی بارگاہ میں میں منع نہیں کر رہا، لیکن آپ کا ذہن کھولنا چاہتا ہوں کہ ہم وہی چیز رب سے مانگ رہے ہیں جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ رزق میں برکت، رزق کشادہ کر دے، رزق میں ایسا کر دے، یہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے۔ جو بھی جاندار اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے نا، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ اب جس چیز کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، بندہ وہی چیز بار بار مانگ رہا ہے، تو پھر یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی اور بتایا اپنی امت کو کہ رب کی بارگاہ میں کیا مانگنا چاہیے، اور نبی نے ایسی دعا سکھا دی، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے گا، سنیے گا نا، ابھی بتانے والا ہوں آپ کو، ایسی دعا بتا دی کہ بندہ وہ بول کر کے، وہ دعا مانگ کے دنیا و آخرت کی سب چیز مانگ لیتا ہے، دنیا و آخرت کی ہر چیز مانگ لیا کرتا ہے۔ دعا ہی اللہ کے رسول نے ایسی بتائی ہے۔ تو ناظرین کرام، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نماز کی جو ہے نا پابندی ہمیشہ کیا کریں۔ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے بندہ، کیونکہ اس وقت جو ہے دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوا کرتی ہے، اور بندہ مانگنے لگتا ہے اور بار بار وہی چیز مانگتا ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے نا، ہمیں وہی دعا کرنی ہے، 3 دعا۔ اس سے پہلے میں آپ کو نماز کی دعوت دیتا ہوں، نماز پڑھا کریں بھائی۔ 5 وقتہ نماز کے بعد بھی دعا کرنی ہے تہجد میں، کیونکہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ، اور اس میں دعا کی قبولیت کے امکان کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان اول پہ نزول کرتا ہے اور صدائیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی میری بارگاہ میں آواز دینے والا، کہ اس کی آواز کو سنا جائے، اس کی پکار کو لبیک کہا جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا۔ تو اس طریقے کی صدائیں آتی ہے کہ بخشش مانگ لو، مغفرت مانگ لو۔ بندہ
رزق میں برکت مانگ رہا ہوتا ہے، بھائی دعا ایسی کرو جو رزق میں بھی برکت ہو جائے، مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے چچا حضرت عباس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کیا مانگے؟ دیکھیے حضرت عباس نے ہم امتیوں پہ کتنا کرم کیا ہے کہ پوچھ کر کے نبی سے ہم امتیوں پہ احسان کر دیا، اور نبی نے بتا کر کے ہم پر احسان کر دیا کہ یہ امت کے لیے درس ہے کہ امتی رب کی بارگاہ میں کیا فریاد کرے۔ تو جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ سے کیا مانگیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا رب سے عافیت مانگا کرو۔ عافیت کا مطلب ابھی بتاؤں گا آپ کو، عافیت مانگا کرو۔ حضرت عباس گئے اور ہر وقت کی دعا میں اے اللہ مجھے عافیت عطا کر دے، اے اللہ عافیت بخش دے، اے اللہ عافیت کی جو ہے رٹیں لگا دی، عافیت مانگنے لگ گئے۔ کچھ دن کے بعد پھر اللہ کی رسول کی بارگاہ میں حضرت عباس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب ہم اللہ سے کیا مانگے؟ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے عافیت مانگو۔ دیکھیے دوسری بار بھی یہی فرمایا، کیا کہا؟ عافیت مانگو۔ عافیت کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، دنیا اور آخرت میں سلامتی۔ دیکھیے رزق مل جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اگر سلامتی کے ساتھ رزق مل رہا ہے، حلال رزق مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں اس سے پہلے جو قبر کا مرحلہ ہے وہ سلامتی سے گزر جائے، دنیا میں ایمان سلامتی کے ساتھ چلا جائے، قبر میں سلامتی کے ساتھ قبر کے منازل گزر جائیں، آخرت میں سلامتی کے ساتھ ہم مراحل کو پار کر لیں، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی رزق اللہ کے ذمے ہے، جتنا نصیب میں ہے، اگر پہاڑ کے نیچے دبا ہوا ہے تو وہ آپ کے پاس چل کر کے آئے گا، اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے آپ کی زبان سے وہ واپس نیچے گر سکتا ہے۔ تو اے رزق مانگنے والے اللہ کی بارگاہ میں عافیت مانگو، دنیا و آخرت میں سلامتی مانگو، ایمان کی حفاظت مانگو۔ اللہ کے رسول نے ایک دعا بتائی کہ عافیت مانگا کرو، دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے عافیت، اللہ کی طرف سے جسے سلامتی مل جائے، اللہ کی بارگاہ سے جسے عافیت مل جائے، اس سے بڑا عروج والا بندہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تو پہلی دعا اللہ کے رسول نے کہا عافیت مانگو۔ دوسری دعا جو اللہ کے رسول نے فرمایا اے چچا عافیت تو مانگنا ہی مانگنا، رب کی بارگاہ میں شکر کرنے والا بندہ بن جاؤ، اس طرح کی دعا بھی کرنا، یعنی شکر گزار بندہ بننے کی دعا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں نا وہ کم ہے، کیونکہ انسان کو بن مانگے اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے، لیکن انسان ہے کہ ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ عطا کیا ہے، بھائی ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ان سے پوچھو جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ ان سے پوچھو جن کے پاس آنکھ نہیں ہے۔ آج جن کے پاس آنکھ ہے وہ دنیا دیکھ رہا ہے، مکہ مدینہ دیکھ رہا ہے، کتنا بڑا خوش نصیب ہے، اور کسی کے پاس آنکھ نہیں، وہ مکہ مدینہ جا کر کے بھی کچھ نہیں دیکھ پا رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ لیکن ہم جس کے پاس آنکھ ہے، اکھیارا ہے، اس کو آنکھ کی قدر ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کرو۔ نبی نے کہا اے چچا عباس عافیت، دنیا و آخرت میں عافیت مانگا کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بندہ بن جاؤں، اس طریقے کی دعا کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کرو۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا عباس تیسری چیز اللہ سے اپنی صحت مانگا کرو۔ اگر صحت نہیں ہوگی تو آپ عبادتیں کیسے کرو گے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں جو دعائیں بتائی ہیں، صحت نہیں ہوگی تو عبادات کیسے کریں گے؟
پیدل چل کر کے حج کیسے کریں گے، عمرہ کیسے کریں گے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ سے اپنی صحت کے تعلق مانگا کرو۔ جب بندہ بستر پہ چلا جائے، مرض بن جائے، تو نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ دوسرے ارکان کر سکتا ہے، تو یہ صحت کی جو دعا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہنا چاہیے۔ تو دیکھیے یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو کہا، اس میں ساری چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ عافیت، دنیا و آخرت میں۔ اب دنیا میں جو اللہ تعالیٰ جسے عافیت دے دے گا تو سوچو اللہ تعالیٰ اسے کیا نہیں عطا کرے گا۔ دنیا کی ساری نعمتیں اسے عطا کرے گا۔ عافیت میں تو ساری چیز شامل ہو جاتی ہے، سلامتی، دل مطمئن ہو جائے گا، دل میں سکون۔ دیکھیے لوگ لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں کے پاس ہے، ہزاروں اربوں روپے ان کے پاس ہیں، لیکن اگر دل میں سکون نہیں ہے، بے چینیاں ہی بے چینیاں ہیں، تو پھر ایسی دولت کیا کام کی۔ اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو سلامتی والی زندگی عطا کرتا ہے نا، تو اسی لیے اللہ کے رسول نے ہم امت پر یہ احسان کیا ہے کہ یہ دعا بتا دیا ہے۔ تو بھائی آپ ہر دعا مانگا کریں، میں آپ کو نہیں روک رہا کہ آپ اپنے اولاد کے حق میں بہتر دعا نہ کریں، سب کریں، لیکن جو نبی نے 3 دعا سکھائی ہے نا، اس دعا کو ضرور مانگ لیا کرے، عافیت مانگ لیا کرے اور شکر ادا کر لیا کرے، شکر گزار بندہ بننے کے لیے دعا ضرور کیا کرے اور صحت کے لیے دعا ضرور کیا کرے۔ اس کے علاوہ آپ رب کی بارگاہ میں جو مانگنا ہے مانگے۔ بھائی میں نے آپ سے کہا کہ یہ دعا ایسے ہم مانگتے ہیں تو منع نہیں ہے، آپ کو پھر کہہ رہا ہوں مانگ سکتے ہیں، لیکن اے بندہ، اے انسان، ذرا سوچو جس چیز کو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، تو ہم ایسی چیز مانگے نا جس میں ساری چیز مانگ لی، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے شیئر ضرور کریں، میرے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔